نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، ہم دجال کے خروج اور اس کے خروج کی نشانیوں اور علامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دجال کے خروج کے حوالے سے کچھ خاص نشانیوں اور علامات کا ذکر سماعت فرمایا۔ آج کی قسط میں ہم دجال کی بطور خاص عراق پر حکومت اور دیگر جو اس کی فتنہ گری ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دجال کے تذکرے میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اور یہ خاص نشانی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کی عراق پر حکومت قائم ہوگی۔ چنانچہ حضرت حشیم بن طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے، مرفوعاً روایت ہے کہ دجال 2 سال تک عراق پر ایسی حکومت کرے گا کہ لوگ اس کے عدل و انصاف کے گن گائیں گے اور لوگ اسے گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھا کریں گے۔ پھر ایک روز یہ برسر منبر تقریر کرے گا اور اس کے بعد لوگوں سے یہ کہے گا کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم لوگ اپنے رب کو پہچانو؟ تو اس پر کوئی اس سے یہ پوچھے گا کہ ہمارا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں۔ اس پر اللہ کا ایک نیک بندہ اس کے روبرو کھڑا ہو کر اس کے اس دعوے کی نفی کرے گا۔ دجال اسی وقت اس صالح شخص کو پکڑ کر قتل کر دے گا۔ اسی موقع پر آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوں گے۔ جب دجال انا ربکم کہے گا تو ایک فرشتہ یہ کہے گا کہ جھوٹ کہا، جبکہ دوسرا فرشتہ کہے گا اس نے سچ کہا۔ دوسرا فرشتہ دراصل اپنے ساتھی فرشتے کی بات کی تصدیق کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ فرمائے گا اسے ثابت قدم رکھے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ دوسرا فرشتہ دراصل پہلے فرشتے کی تصدیق کر رہا ہے۔ لیکن جسے اللہ ہدایت دینا نہ چاہے گا اس کے لیے فرشتوں کی یہ گفتگو ابہام پیدا کر دے گی اور وہ یہ سمجھے گا کہ دوسرے فرشتے نے دجال کی تصدیق کی ہے اور وہ گمراہی اس کے لیے بنا سنوار دی جائے گی۔ اس کے بعد دجال روانہ ہو جائے گا۔ جو شخص اس کی بات تسلیم کر لے گا اس کے لیے دجال کے حکم پر آسمان سے بارش نازل ہوگی، اور جو شخص دجال کی نفی کرے گا اور مخالفت کرے گا صبح کے وقت اس کا سارا مال و متاع دجال کے پاس پہنچ جائے گا۔ دجال کے بیشتر پیروکار یہودی اور بدو ہوں گے۔ وہ مسلمانوں کی زندگی اتنی زیادہ تنگ کر دے گا کہ وہ بے انتہا پریشان ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اہل بیت نبوت کی اتنی قلیل تعداد ہی زندہ بچے گی کہ جس تعداد کا صرف ایک بھیڑ پر گزارا ہو سکے۔ کتاب الفتن میں یہ از نعیم بن حماد نے اس روایت کو رقم کیا ہے
اور یہ بڑی ہی عبرتناک اور دجال کو سمجھنے کے لیے بڑی ہی خاص روایت ہے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال خروج کے بعد سب سے پہلے عراق پر قبضہ کرے گا۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ دجال کا فتنہ اس قدر شدید ہوگا کہ یہ اول 2 سال تک ایسا عدل و انصاف کرے گا کہ ہر کوئی اس کے انصاف کی تعریف کرے گا۔ ہمارے ہاں جو لوگ یورپ سے یا ویسٹ سے مرعوب ہو جاتے ہیں یا متاثر ہو جاتے ہیں، ان کو بطور خاص اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بسا اوقات کافر بھی عدل و انصاف کرتے ہیں، لیکن یہ عدل و انصاف ان کے کما حق و سچا اور راست باز ہونے کی اور سیدھے راستے پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ازمنہ قدیم میں یہ بات بڑی معروف ہے کہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ بھی عدل و انصاف کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ تو کسی ایک خاص صفت کی بنیاد پر یا یورپ کے عدالتی نظام کی بنیاد پر ہم اہل یورپ کو یا ویسٹ کے لوگوں کو کلین چٹ نہیں دے سکتے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہر حوالے سے مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ مسلمان کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ بہرحال کسی کافر سے بہتر ہوتا ہے۔ تو دجال کے اس عدل و انصاف کی وجہ سے اس کی لوگوں میں اتنی زیادہ مشہوری ہوگی کہ لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر اس کا استقبال کریں گے، یہاں تک کہ یہ بدبخت ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اور جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ اس موقع پر ایک صالح شخص اس کی نفی کرے گا تو وہ اس کو قتل کر دے گا۔ اب اس کے بعد کتنا شدید فتنہ ہے کہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوں گے، اور دجال جب یہ دعویٰ کرے گا انا ربکم، تو وہ فرشتہ کہے گا اس نے جھوٹ کہا، جبکہ دوسرا فرشتہ کہے گا کہ اس نے سچ کہا۔ اب جو اہل ایمان ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ دوسرے فرشتے نے چونکہ بعد میں کمنٹ کیا، اس لیے وہ دراصل اپنے ساتھی فرشتے کی بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ جس نے دجال کو جھوٹا کہا تھا۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بے بہرہ ہوں گے اور جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب نہ کرنا چاہے گا، وہ اس بات سے مغالطے میں پڑ جائیں گے اور انہیں لگے گا کہ ایک فرشتہ دجال کی تصدیق کر رہا ہے۔ دراصل جس طرح دجال کا فتنہ اولاد آدم کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اسی طرح یہ جو آزمائش کا ٹیسٹ ہے یہ بھی سب سے زیادہ سنگین ہوگا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا وہی اصول کار فرما ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے ہمیشہ سے 2 راستے رکھتا ہے، خیر اور شر کا راستہ، اور اپنانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ جن و انس پر چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی انسان کو خیر کی بات بھی بتا دی جاتی ہے اور اس کو شر کی بات بھی بتا دی جاتی ہے۔ اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو قبول کرنا یہی انسان کا اختیار ہے، اور اسی پر قبر میں اور بروز محشر سوال اور جواب ہیں۔ تو یہ بڑی خاص اور بڑی سنگین آزمائش ہوگی، اور پھر اس سے بھی بڑی سنگین آزمائش یہ ہے کہ جو لوگ دجال کی حکومت کو تسلیم کریں گے تو ان کو ظاہری طور پر آسانیاں نصیب ہوں گی اور ان کے لیے آسمان سے بارشیں ہوں گی، جبکہ جو لوگ دجال کی تکذیب کریں گے تو ان کا مال و متاع سب راتوں رات دجال کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو یہ بڑی ہی سنگین اور عبرتناک باتیں ہیں، اسی لیے دجال کے فتنے سے تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو خبردار کیا تھا۔ اور پھر جو آخری باتیں ہیں وہ بڑی خاص ہیں
کہ دجال اس قدر مسلمانوں کو تنگ کرے گا کہ وہ بے حد پریشان ہو جائیں گے، اور خاص طور پر عراق میں آل رسول کو وہ بے حد پریشان کرے گا اور ان کو چن چن کر شہید کرے گا۔ یہاں تک کہ اس روایت میں ہے کہ آل رسول کی اتنی قلیل تعداد عراق میں رہ جائے گی کہ جیسے کہ جس کے گزارے کے لیے صرف ایک بھیڑ ہی کافی ہو۔ مراد یہ ہے کہ صرف ایک کنبے جتنے اہل بیت رہ جائیں گے اور باقی سب کو دجال لعین شہید کر دے گا۔ تو بڑی ہی سخت آزمائش والی صورتحال ہوگی جس سے اہل ایمان اور خاص طور پر اہل بیت نبوت دوچار ہوں گے۔ اسی طرح حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ دجال انسان ہے اور ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوگا۔ اس کی بابت تورات اور انجیل میں کچھ مذکور نہیں ہے، تاہم حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین کے صحیفوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کی ولادت مصر کے ایک گاؤں موس میں ہوگی۔ اس کی ولادت اور خروج کے درمیان 30 سال کا وقفہ ہوگا۔ جب اس کا خروج ہوگا تو 2 شیاطین خنوق اور ایک اور شیطان، نام کے اعتبار سے لگتا ہے کہ شاید وہ انسانوں میں سے ہو، کیونکہ شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی، اسی لیے قرآن کریم میں آخر میں فرمایا گیا من الجنۃ والناس، اس کا نام ادریس ہوگا۔ اور بسا اوقات نام اچھا ہوتا ہے لیکن کرتوت جو ہیں وہ نام کی نفی کرتے ہیں۔ تو بہرکیف خنوق اور ادریس نام کے 2 شیاطین شہروں میں دجال کے خروج کے حوالے سے اعلان کریں گے کہ دجال نکل چکا ہے۔ جب اہل شام اس کے خروج کی سمت کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ مشرق کا رخ کرے گا، پھر دمشق کے مشرقی گیٹ کے پاس اترے گا۔ اس کی تلاش میں لوگ روانہ ہوں گے مگر وہ کسی کو نہ ملے گا۔ پھر اسے دریائے کسوہ کے نزدیک منارہ کے پاس دیکھا جائے گا، چنانچہ پھر اس کی تلاش ہوگی مگر وہ کسی بھی شخص کو دکھائی نہ دے گا کہ وہ کہاں چلا گیا، نیز اس کا ذکر اور تذکرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ مشرق میں ظاہر ہوگا اور عدل و انصاف کرے گا، جس سے یہ واضح ہے کہ مشرق میں عراق میں اس کی حکومت قائم ہوگی، جیسا کہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے۔ پھر اسے حکومت ملے گی اور وہ بادشاہ منتخب ہو جائے گا۔ ایسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ہوگا، یعنی جب دجال عراق میں حکومت کر رہا ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ دجال مادرزاد اندھے اور برس زدہ شخص کو ٹھیک کر دے گا، جس پر لوگوں کو بڑی حیرت ہوگی۔ اس کے بعد وہ سحر کا مظاہرہ کرے گا اور پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، لہٰذا لوگ جو اہل ایمان ہوں گے اس سے الگ ہو جائیں گے اور اہل شام بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، جبکہ اہل مشرق 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ ملک شام چلا جائے گا، دوسرا بدوؤں کے ساتھ مل جائے گا،
جبکہ تیسرا گروہ دجال کے ساتھ جا ملے گا۔ چنانچہ دجال اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے گا۔ حضرت کعب احبار سے ہی مزید روایت ہے کہ یہ لوگ 40,000 ہوں گے۔ دجال دوسری قوموں کے پاس ان سے اہل شام کے خلاف مدد چاہے گا، چنانچہ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور جتنے بھی یہودی ہوں گے سب کے سب اس کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے۔ دجال ان سب کو لے کر ملک شام روانہ ہوگا۔ اس کے مقدمۃ الجیش میں اہل مشرق ہوں گے، ان کے ساتھ قبیلہ جدیس کے بدو ہوں گے، ان کے جسم پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ ان سے اہل شام دہشت زدہ ہو کر پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کریں گے۔ یہ کل 12,000 مرد اور 7,000 عورتیں ہوں گی۔ زیادہ لوگ کوہ بلقا کی طرف بھاگ جائیں گے۔ جو پناہ لیں گے انہیں وہاں کے کھارے پودوں کے سوا کچھ کھانے کو نہ ملے گا۔ درندے وہاں سے نشیب کی طرف آ جائیں گے۔ کچھ لوگ قسطنطنیہ آ کر وہیں رہائش پذیر ہو جائیں گے۔ پھر ان میں باہم مراسلت ہوگی، چنانچہ یہ سب لوگ تیزی سے آئیں گے یہاں تک کہ اردن کے مغرب میں دریائے ابو فطرس کے پاس ٹھہریں گے، جہاں دجال سے بھاگنے والے سب لوگ سمٹ آئیں گے۔ یہ سب لوگ اردن کے مغرب میں واقع مینارہ کے پاس حفاظتی پٹی بنائیں گے۔ ادھر دجال آئے گا تو افیق گھاٹی کی طرف سے اتر کر اردن کے مشرق میں ٹھہرے گا اور اپنے مخالفین کا 40 روز تک محاصرہ کرے گا۔ وہ حکم دے گا تو دریائے ابو فطرس اس کے پاس چلا آئے گا۔ جب دجال اسے واپس جانے کو کہے گا تو یہ پھر اپنی جگہ دوبارہ پہنچ جائے گا، اور سوکھنے کے لیے کہے گا تو وہ فوراً سوکھ جائے گا۔ اس کے حکم پر کوہ طور اور کوہ طوا آپس میں لڑیں گے۔ ہوا کو حکم دے گا، وہ سمندر سے بادل اکٹھے کر کے لے جائے گی اور زمین پر بارش ہوگی جس سے پیداوار ہوگی۔ ابلیس اکبر اپنی ذریت کو دجال کی پیروی کرنے کا حکم دے گا، چنانچہ شیاطین اس کے لیے خزانے نکالیں گے اور جس ویرانے یا علاقے میں خزانہ ہوگا وہ اس کے پاس حاضر کر دیں گے۔ نیز اس کے ساتھ جنات کی بھی ایک جماعت ہوگی، وہ مردہ لوگوں کی شکلیں اختیار کر لیں گے۔ دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارے مردوں کو زندہ کر دوں گا، لہٰذا یہ جنات انہی کی شکل اور صورت میں سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت محبوب اپنی محبوبہ سے کہے گا کہ کیا میں مر نہیں گیا تھا، لیکن اب زندہ ہو گیا ہوں۔ دجال سمندر میں 3 مرتبہ داخل ہوگا مگر پانی اس کی کمر تک بھی نہیں پہنچے گا۔ اہل ایمان
منافقین اور کفار ممتاز اور جدا جدا ہو جائیں گے۔ دجال سے بھاگ جانا اس کے سامنے کھڑا ہونے سے بہتر ہے۔ اس روز اس کے خلاف کلمہ حق کہنے والے کو دنیا میں موجود تمام ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ وہ کفر کے خلاف جنگ کرے گا۔ اہل ایمان میں سے جو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں شہید ہو جائے گا، ان کی قبریں اندھیری رات میں بھی جگمگائیں گی۔ اس روایت کو جو طویل بھی ہے اور دجال کی فتنہ گری کو سمجھنے میں بڑی ہی معاون اور مددگار ہے، کتاب الفتن میں نعیم بن حماد نے رقم کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے پیروکار کون لوگ ہوں گے؟ چنانچہ اس کی وضاحت کے لیے آئیے کچھ احادیث اور روایات کا ذکر کرتے ہیں۔ عمیر بن عبداللہ حیثی علیہ رحمت سے روایت ہے کہ دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کافر ہے اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ یہ کفر ہے، ہم تو صرف اس کے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ اس کا کھانا کھائیں اور ہمارے مویشی اس کے درختوں کے پتے کھائیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غضب نازل ہوگا تو ان لوگوں پر بھی نازل ہوگا۔ یہ بڑی ہی عبرتناک اور قابل غور روایت ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ظالموں کو جانتے ہوئے بھی کہ وہ ظالم ہیں، ان کو کندھا بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں تاکہ دنیاوی مفادات حاصل کر سکیں، اور نجی محفلوں میں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص کرپٹ ہے، جھوٹا ہے، غدار ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ کچھ دنیاوی مفادات حاصل ہوں، حالانکہ اس کا ساتھ نہ دینے سے کوئی رزق اور روٹی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ مگر اس دور کے لوگوں کی آزمائش اس لحاظ سے انتہائی سخت ہوگی کہ جو نہروں کا کنٹرول اور رزق کا کنٹرول ہے یہ دجال کے پاس ہوگا، اور اہل ایمان کو بے حد تکالیف اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرکیف جس طرح سے فتنہ سب سے بڑا ہے، اسی طرح سے آزمائش بھی سب سے بڑی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو دجال کے خلاف کھڑا ہوگا وہ خالص مومن ہوگا، یعنی ولی کامل ہوگا، اور دوسری طرف جو منافقین ہوں گے ان میں پھر ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اس روایت کا تذکرہ مصنف ابن ابی شیبہ نے کیا ہے، اور یہ ان کی جلد دوم ہے، اور اس روایت کا حوالہ نمبر 500 ہے۔ اسی طرح ابو عمر دانی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو رقم کیا ہے، اور یہ جلد 5 میں موجود ہے، اور اس کا حوالہ نمبر 655 ہے۔ یحییٰ بن کثیر علیہ رحمت سے روایت ہے کہ دجال کے پیروکار اصفہان کے یہودی ہوں گے۔ یہ کتاب الفتن میں روایت موجود ہے از نعیم بن حماد۔ اصفہان ایران کا ایک شہر ہے، آج بھی یہاں یہودی آباد ہیں، تو اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے۔ ابو وائل سے روایت ہے کہ دجال کے کثیر پیروکار فاحشہ اور بدکار عورتوں کی اولاد ہوں گے۔
یہ روایت بھی کتاب الفتن از نعیم بن حماد میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ دجال کی اتباع کریں گے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی کتاب الفتن از نعیم بن حماد میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ مشرق سے نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے نرخروں سے آگے نہ بڑھے گا۔ جب بھی ان میں سے کوئی گروہ نکلے گا اسے ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سے زیادہ مرتبہ شمار کیا کہ جب بھی ان میں سے کوئی گروہ نکلے گا تو اسے ختم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ انہی کے باقی ماندہ لوگوں میں سے دجال نکلے گا۔ کتاب الفتن از نعیم بن حماد میں اس خاص حدیث مبارکہ کا نمبر 1319 ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ انتہائی اہم باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ دجال کے جو پیروکار ہوں گے ان میں سے ایک گروہ تو یہودیوں کا ہوگا اور دوسرا گروہ فاحشہ اور بدکار عورتوں کی اولاد ہوگا، یعنی جتنے بھی ولد الزنا ہوں گے دجال کے دور میں یہ سب دجال کی پیروی کریں گے۔ اسی لیے اسلام میں زنا کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ اور تیسرا گروہ امت مسلمہ کا جو اس کے ساتھ ہوگا وہ دراصل ان خارجیوں کا ہوگا جو ہر دور میں روپ بدل بدل کر نکلے ہیں، لیکن ان کی ممتاز نشانیاں ہمیشہ اہل ایمان کو یاد رہی ہیں، اس وجہ سے ان کو پہچاننے میں اہل ایمان کو کبھی بھی دغدغہ اور وسوسہ پیدا نہیں ہوا۔ ان کی سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد امیر المومنین امام المتقین حضور مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ نشانی قیامت تک کے لیے خارجیوں کے ہر گروہ میں آپ دیکھیں گے۔ چنانچہ ان خارجیوں کا جو پہلا گروہ نکلا تو اس گروہ کو امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام نے ہی ختم کیا، اور ایک روایت کے مطابق تقریباً جنگ نہروان میں 3,000 خارجیوں کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح داعش بھی خارجیوں ہی کا ایک روپ ہے۔ ہمارے ہاں تحریک طالبان پاکستان جو معصوم بچوں پر اور بازاروں میں اور ہمارے آرمی کے جوانوں پر اور مسجدوں میں اور چرچوں میں اور عبادت گاہوں میں جو بم دھماکے کرتے ہیں، یہ بھی بلا شک و شبہ خارجیوں ہی کا وہ گروہ ہیں۔ اور بڑی خاص بات اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سے زیادہ مرتبہ شمار کیا ہے۔ اس میں بڑا لطیف اشارہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں دجال کے خروج سے پہلے کم از کم 9 یا 10 بڑے گروہ ضرور آئیں گے جو خارجی ہوں گے، لیکن یہ خارجی ہر دور میں اپنی موت آپ مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے پھر ان کو چن چن کر مارا۔ چنانچہ داعش کے خلاف آپ جانتے ہیں کہ پھر
حزب اللہ نے، ایران نے اور دیگر مجاہدین نے اور کچھ دوسری طاقتوں نے بھی کس طرح سے آپریشن کیا، اس گروہ کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح تحریک طالبان پاکستان کا وجود تقریباً پاکستان سے ختم کر دیا گیا، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب ان کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے انہی خارجیوں میں سے ایک گروہ آپ باطنی فرقے کو بھی شمار کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ بھی مشرق ہی کی سمت ان کا سٹرانگ ہولڈ تھا، یہیں سے یہ نکلے اور انہوں نے بڑی فتنہ گری کی، لیکن کئی شہروں پہ قبضہ کیا، اپنی حکومت اور امپائر قائم کی، لیکن آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بلاد اسلامیہ میں جو یہودیوں کے سب سے بڑے حلیف ہیں اور جو آج بھی غزہ کے نہتے مسلمانوں پر بمباری کرنے کے باوجود اسرائیل کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بھی کنفرم خارجی ہیں اور اس حدیث مبارکہ کا مصداق ہیں، جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے نرخروں سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر دور میں خارجیوں کے روپ، ان کی شکلیں بدلتی رہیں، لیکن ایک بات ان میں کامن رہی کہ ان سب کے دلوں میں حضور مولا علی علیہ السلام کا بغض ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تنبیہ کی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، علی کے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو ہر دور کے خارجیوں میں آپ حضور مولا علی علیہ السلام کا جو بغض ہے وہ ضرور دیکھیں گے، اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے کسی بھی خارجی گروہ کو پہچاننے کی۔ تو آج کی قسط میں آپ نے دجال کے خروج کے حوالے سے کچھ خاص باتوں کا ذکر سماعت کیا۔ آپ نے یہ جانا کہ دجال کس طرح سے ملک عراق میں لوگوں کو پہلے اپنے عدل سے اور اپنی استدراجی قوتوں سے متاثر کرے گا، اور پھر کس طرح سے ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اور کس طرح سے پھر یہ ملک شام کی طرف یلغار کرے گا اور اہل ایمان کو پریشان کرے گا۔ اور آپ نے یہ بھی جانا کہ دجال کے پیروکار کس قسم کے لوگ ہوں گے۔ آپ نے بڑی صراحت کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھا کہ دجال کے پیروی کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 یہودی، نمبر 2 ولد الزنا یعنی زنا کی پیداوار، اور نمبر 3 امت مسلمہ کے خوارج۔ آج کے اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دجال کی فوٹو کاپی اسرائیل کے ساتھ انہی 3 قسم کے لوگوں کا گٹھ جوڑ ہے، اور یہی 3 قسم کے لوگ اسرائیل کے وجود کو باقی رکھنے کی سعی ناتمام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب اسرائیل کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ آج کی قسط میں اتنا ہی کافی ہے۔ ہم دجال کے حوالے سے مزید گفتگو انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے۔ والسلام۔